یہ جو ویڈیو بنا رہے ہیں اس کا آغاز کرتے ہیں کہ آپ نے کب اور کہاں سے ویزا جو ہے وہ اپلائی کرنا ہے۔ تو آپ کو بتاتا چلوں کہ دسمبر میں، یہ جو ابھی دسمبر ہمارا سٹارٹ ہو گیا ہے، اس میں اٹالین امیگریشن ویزاز جو ہے وہ اوپن کر رہی ہے، اور اس دفعہ سننے میں یہ بات آ رہی ہے کہ 1 لاکھ کے قریب جو ویزاز ہیں وہ اوپن کیے جائیں گے۔ وہ آپ کو یہ بتانا ہے کہ اٹلی میں زیادہ تر جو ہمارے پاکستان سے پڑھے لکھے نوجوان نہیں ہوتے یا جن کی اتنی ہائی کوالیفیکیشن نہیں ہوتی، وہ سیزنل نان سیزنل ویزاز کے لیے اپلائی کرتے ہیں، اور مختلف کنسلٹنٹس کو 15 سے 20 لاکھ، 25 سے 30 لاکھ جو ہے وہ پے کرتے ہیں، جبکہ اس ویزا کی اوریجنل جو پرائس ہے وہ 16 یورو ٹوٹل فی ہوتی ہے۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ وی ایف ایس گلوبل چینل سے آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے، اور آج ہم آپ کو اٹلی کے ویزا کے بارے میں انفارمیشن پرووائڈ کریں گے۔ یہ وہ انفارمیشن ہے جو آپ کو ایجوکیٹڈ کنسلٹنٹ ہی پرووائڈ کر سکتا ہے۔ ہم آپ کو اتھینٹک ویب سائٹ کے اوپر لے آئے ہیں۔ یہ بیسیکلی اٹالین ایمبیسی کی ویب سائٹ ہے، جہاں پہ ہمیں تمام تر ویزاز کے بارے میں انفارمیشن جو ہے وہ اتھینٹک وے سے جو ہے مل سکتی ہے۔ میں آپ کے لیے یہ ویب سائٹ جو ہے اسکرول ڈاؤن کرتا ہوں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ تمام وہ نمبر موجود ہیں جن پہ آپ کال کر سکتے ہیں۔ یہ اتھینٹک نمبرز یہاں پہ موجود ہیں، آپ انہیں فیکس بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ ای میل کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ دیکھ لیں، ان کا ای میل ایڈریس جو ہے وہ بھی یہاں پہ مینشن ہے۔ ہمارے پاس مختلف قسم کی انکوائریز ہوتی ہیں کلائنٹس کی اپوائنٹمنٹ کے سلسلے میں، تو آپ انہیں ای میلز کے اوپر میل کر کے اپنی انکوائری جو ہے وہ، بہرحال یہ تمام تر انفارمیشن جو ہے وہ یہاں ویب سائٹ پہ دی جا رہی ہے۔ یہ میں نے آپ کے لیے ویب سائٹ کو اسکرول ڈاؤن کر لیا۔ اگر آپ میں سے بھی کوئی اس ویب سائٹ کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ اس چینل کے ڈسکرپشن میں جا کے اس ویب سائٹ کا لنک حاصل کر سکتے ہیں، اور یہاں سے اتھینٹک انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں۔ اس میں ملٹیپل آپشنز ہیں، اٹلی اینڈ پاکستان پاسپورٹ اینڈ سروسز ویزاز۔ تو اگر آپ ویزاز کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ کلک کر سکتے ہیں، اور یہاں پہ آپ کو تمام ویزاز کے بارے میں انفارمیشن مل جائے گی۔ ایک چیز کا دھیان رکھیے گا کہ یہ ویب سائٹ اٹالین زبان میں جو ہے وہ اوپن ہوتی ہے، اور آپ کے پاس ملٹیپل آپشنز آ جاتے ہیں اپنی زبان سلیکٹ کرنے کے، تو آپ یہاں سے انگلش کو سلیکٹ کر سکتے ہیں، تو یہ پھر آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ بہرحال ہمارے وہ بہن بھائی جو انگلش زبان نہیں سمجھتے، ان کے لیے ہم اردو میں ہی ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں۔ تو ہم نے ویزا پہ کلک کیا تو ہمارے پاس ملٹیپل جو ہیں وہ آپشنز اوپن ہو چکے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں بیفور گیٹنگ اسٹارٹیڈ یو شوڈ ناؤ دیٹ، اگر آپ ویزا کے لیے اپلائی کرنے لگے ہیں تو آپ کو چند باتوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ انفارمیشن فار فارنرز انٹینڈنگ ٹو کم ٹو اٹلی، جو پاکستان سے، انڈیا سے، بنگلہ دیش سے ہمارے بھائی اٹلی ویزا کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، ان کے پاس کچھ انفارمیشن ہونی چاہیے، یہاں سے وہ مل سکتی ہے۔ ڈو آئی نیڈ اے ویزا، کہ آپ کو ویزا چاہیے؟ ٹریول ڈاکومنٹس ریکگنائز ناٹ ریکگنائز ٹو انٹر ون اور مور آف شینجن ممبرس کنٹری۔ تو جو آپ کے ڈاکومنٹس ہیں وہ بھی سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ آیا جو ڈاکومنٹ آپ کے پاس ہیں آیا وہ ریکگنائز ہیں یا وہ ریکگنائز نہیں ہیں، آپ نے فارن آفس سے تصدیق کروانے ہیں۔ ویئر اینڈ وین کین آئی اپلائی فار مائی ویزا، تو یہاں سے ہم اپنی باقاعدہ طور پہ، تو یہ ہمارے پاکستانی بھائیوں کے لیے، انڈینز بھائیوں کے لیے، بنگلہ دیش کے بھائیوں کے لیے، نیپال کے بھائیوں کے لیے ایک بیسٹ اپرچونٹی ہے۔ آپ اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں گے، ہمیں لائک اور سبسکرائب کریں گے، تو انشاءاللہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو میں آپ کو وہ تمام پروسیجر بتا دیا جائے گا کہ ویزاز اوپن ہو گئے ہیں، آپ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کا کیا پروسیجر ہے۔ بہرحال ابھی جو آپ سے باتیں ہم نے شیئر کرنی، میں آپ سے بالکل ہرگز یہ نہیں کہتا کہ آپ 16 یورو فی اپنے کنسلٹنٹ سے ڈسکس کر کے اس کے ساتھ بحث و مباحثہ کریں۔ بہرحال آپ کو فی بتائی جا رہی ہے کہ فی جو اوریجنل ہے وہ 16 یورو ہے، اور یہ کون کون لوگ جو ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ ہمارے سے اکثر لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا وہاں پہ ہمیں اٹالین لینگویج میں ہی گفتگو کرنی پڑے گی؟ ہمارا ٹوٹل خرچ جو ہے وہ کتنا آئے گا؟ اچھا ہماری تعلیم کتنی ہونی چاہیے؟ اچھا ہمیں امیگریشن کے لیے جو پروسیس ہے وہ کیا ہوگا؟ تو کون کون سے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں، اور کون بندہ آپ کے لیے اٹلی میں جو موجود ہے وہ آپ کے بیہاف پہ یہ اپلائی کر سکتا ہے؟ ایک چیز بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ ہر بندہ جو ہے یہ ویزا کے لیے اپلائی نہیں کر سکتا۔ اگر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جیسے کہ آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ آپ کا کوئی دوست یا کوئی کزن وہاں پہ موجود ہے، وہ آپ کے بیہاف کے اوپر جو ہے وہ اپلائی کرے گا، تو ایسا پاسبل نہیں ہے۔ صرف وہی لوگ اپلائی کر سکتے ہیں آپ کے بیہاف کے اوپر جو وہاں پہ اپنا بزنس کر رہے ہیں، یا جو وہاں پہ ٹیکس پے کرتے ہیں، یا وہ اتنے سٹیبل ہیں کہ وہ اپنے ہی کاروبار میں ویزا جو ہے وہ اوپن کروانے کے لیے ریکویسٹ بھیج سکتے ہیں کہ ہمیں پاکستان سے بندہ چاہیے، یا انڈیا سے بندہ چاہیے، یا بنگلہ دیش سے چاہیے، تو ہمیں آپ جو ہے باقاعدہ طور پہ ویزا جو ہے وہ جاری کریں، تو پھر وہ اس سینس میں آپ کو بلا سکتے ہیں۔ ویسے ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بھی بندہ وہاں پہ مزدور ہے، کسی فیکٹری میں کام کرتا ہے، تو وہ بھی آپ کو بلانے کی جو ہے وہ طاقت رکھتا ہے۔ بہرحال یہ طریقہ کار جو ہے یہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔
ابھی میں آپ کو بتا چلوں کہ دسمبر میں جو ویزاز جو ہیں وہ اوپن ہو رہے ہیں، ان ویزاز کا جو پروسیجر ہے وہ کیا ہوگا، آپ نے ہمارے چینل کے ساتھ لنک رہنا ہے. میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا جیسے ہی ویزاز اوپن ہوں گے پھر ان کا کیا پروسیجر ہے، کون کون سی ٹائپس کے ویزا اوپن ہو رہے ہیں ورک کے، تمام تر چیزیں بتائی جائیں گی. اور یہ بھی بتایا جائے گا کہ کون سے کنسلٹنٹس انڈینز اور پاکستانی اٹلی میں موجود ہیں جو یہ فیسلٹی پرووائڈ کر رہے ہیں، آپ ان سے کیسے رابطہ کر سکتے ہیں، ان کے موبائل نمبر، ان کے ای میل ایڈریس، یہ تمام تر چیزیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں ٹائم ٹو ٹائم جو ہے وہ شیئر کروں گا. ابھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کا کوئی عزیز، سب سے پہلے ہم وہاں سے چلتے ہیں، وہ اگر آپ کے لیے ویزا کے لیے جو ہے وہ اپلائی کرتا ہے تو اس کا کیا پروسیجر ہوگا. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی ٹوٹل کاسٹ جو ہے وہ 16 یورو ہے اس ویزا کی، جو باقاعدہ طور پہ گورنمنٹ چارج کرتی ہے. تو بیسیکلی ہم اس کو اٹالین زبان میں دومندا کا نام جو ہے وہ دیا جاتا ہے. جو سیکٹری جو ہوتا ہے بیسیکلی وہ جو ہے وہ ڈومنڈا ویزا کے لیے جو ہے وہ اپلائی کرتا ہے. اور ڈومنڈا جو ویزا ہوتا ہے جس کے لیے جب ہم اپلائی کرتے ہیں تو اس کے اوپر ایک ٹکٹ لگایا جاتا ہے جس کو مارکا ڈی بولا جو ہے وہ بولا جاتا ہے. اس کو اپنی زبان میں نے آپ کو بتا دیا، ٹکٹ اور مارکا ڈی بولا جو ہے وہ اوپر لگایا جاتا ہے اور پھر یہ اپلائی کر دیا جاتا ہے. اور اس کی فی جو ہوتی ہے وہ 16 یورو جو ہے وہ ہوتی ہے. یہ تمام پروسیجر کرنے کے بعد جو آنر ہے وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کو کسی ورکر کی ضرورت ہے. تو پھر اگر اٹالین امیگریشن اس کی یہ ریکویسٹ اپروو کر دیتی ہے تو اسے نولا جو ہے اس نکل آتا ہے اس کا. اور یہ جو نولا اگر نکل آتا ہے تو یہ نولا جو ہے پھر یہاں سے وہ ٹریول کر کے پاکستان کنسلٹنٹ کو بھی بھیجا جا سکتا ہے، اس ڈائریکٹ بندے کو بھی جو ہے وہ بھیجا جا سکتا ہے. یہ نولا نکلنے کے بعد ویزا لگنے کے چانسز جو ہیں وہ 90% ہو جاتے ہیں کہ اگر آپ کے پاکستان میں ڈاکومنٹس جو ہیں وہ جینون ہیں. آپ پاکستان سے کون سے ڈاکومنٹس آپ کے لیے ریکوائرڈ ہوتے ہیں جو جینون ہوں گے؟ پاکستان سے آپ کی پکچرز ریکوائرڈ ہوتی ہیں، آپ کے ایجوکیشنل ڈاکومنٹس اگر ہیں، پڑھے لکھے ہیں آپ تو وہ آپ لگا سکتے ہیں. برتھ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ آپ کا ریکوائرڈ ہوتا ہے. اس کے بعد کریکٹر سرٹیفکیٹ جو ہے بہت میٹر کرتا ہے، آپ کا کوئی کرمنل ایکٹیویٹیز نہ ہوں. اور اس کے علاوہ آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ اگر ہے تو ایک پازیٹیو سینس جو ہے وہ ڈیولپ کرتی ہے. اگر آپ پاکستان میں کوئی جاب کر رہے تھے اور ٹیکس پے کر رہے تھے تو یہ بھی بہت بڑا پلس پوائنٹ ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے واقعی ٹیکس پیئر ہے، رولز اور ریگولیشنز کو جو ہے یہ فالو کرتا ہے. اور باقی آپ کے فارمز وغیرہ ہوتے ہیں اور یہ فارمز وغیرہ آپ کن مخصوص کنسلٹنٹ سے کروا سکتے ہیں جن کا پاکستان میں ٹریک ریکارڈ جو ہے بہت اچھا ہے. اس کے بارے میں بھی ہم اپنی ڈسکرپشن میں لنک دے دیں گے اور اپنا میل ایڈریس بتا دیں گے. اگر آپ میں سے کوئی اپنے ڈاکومنٹس تیار کروانا چاہتا ہے تو انہی کنسلٹنٹ سے وہ تیار کرا سکتا ہے جن کا ریٹ 20 سے 30 ہزار کے قریب ہے. ہمارے کلائنٹس جو ہیں وہ اس چیز کا ذکر کرتے ہیں کہ پاکستان میں وی ایف ایس گلوبل جو ہے وہ اپوائنٹمنٹس جو ہے وہ اٹالین امیگریشن کے لیے اوپن نہیں کرتی پراپرلی. یہ تمام تر چیزیں جو ہیں یہ اٹالین امیگریشن کی جو ہے وہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے سسٹم کو اتنا وسیع کر دیں کہ تمام تر کلائنٹس جو ہیں وہ ایزیلی اپوائنٹمنٹس حاصل کر سکیں. لیکن اگر وہ اپنے سسٹم کو اتنا وسیع نہیں کرتے تو پھر جو اس طرح کے معاملات ہیں ان کے اوپر ہمیں صبر و تحمل کے ساتھ جو ہے وہ رہنا چاہیے. اگر کوئی کنسلٹنٹ آپ سے چارجز لے کے آپ کو اپوائنٹمنٹ پرووائڈ کر دیتا ہے تو بہرحال آپ کا فیوچر ہے، آپ کو پے بھی کر دینا چاہیے کیونکہ اس کے بغیر آپ کے پاس کوئی اور جو ہے وہ آپشن نہیں ہے. واٹ ایور ایک چیز جو پرووائڈ مارکیٹ میں نہیں ہو رہی اور وہ اگر آپ کو کسی طریقے سے پرووائڈ کرتا ہے تو اس کے سبب سے وہ آپ سے کوئی اجرت چارج کر رہا ہے تو ڈیفینیٹلی کنسلٹنٹ کا بھی روزگار تو یہی ہے. آپ کا جو ویزے کا جو پروسیس ہے وہ جب یہاں تک پہنچ جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کا نولا جو ہے وہ جاری ہو جاتا ہے. اور نولا جاری کرنے والے شخص نے وہاں اٹالین یعنی امیگریشن کو یہ شو کیا ہے کہ وہ ٹیکس بھی پے کر رہا ہے اور باقاعدہ طور پہ اس کا بزنس بھی ہے اور وہ ویل ٹو ڈو ہے. تو بہت بڑے چانسز ہیں کہ آپ کا ویزا جو ہے وہ پاکستان سے پروسیس ہونے کے بعد لگ جائے گا. اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ کون سی آئیڈیل ایج ہونی چاہیے اٹلی میں آنے کے لیے. تو دیکھیں میرا ذاتی جو ایکسپیرینس ہے اس میں 45 to 50 جو ایج ہے، اس ایج کے درمیان بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو وہاں پہ ورک جو ہے وہ دیا جاتا ہے اور بہت خوشی کے ساتھ ان کو ورک جو ہے وہ سیزنل ویزاز میں دیا جاتا ہے. اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ اس میں ہماری ایجوکیشن کیا ہونی چاہیے. دیکھیں وہاں پہ آپ کو وائٹ کالر جاب تو دی نہیں جائے گی، آپ نے کھیتوں میں کام کرنا ہے. اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو یہ پلس پوائنٹ ہے. اور اگر آپ کے پاس اتنی زیادہ ایجوکیشن ہے اور آپ اپنی ایجوکیشن کو شو کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنا انٹرویو جو ہے وہ انگلش میں دے دیتے ہیں تو یہ تو آپ کے لیے پلس پوائنٹ ہے. جو امیگریشن ویزا امیگریشن ہے وہ تو اس چیز سے متاثر ہوگا کہ پڑھا لکھا بندہ جو ہے وہاں پہ آ کے ورک کرے گا. تو یہ چیزیں بڑی پازیٹیو وے کی طرف چلی جاتی ہیں کہ اگر آپ کے پاس ایجوکیشن ہے، آپ کے پاس مینرز ہیں اور ایٹیکیٹس ہیں تو یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ کافی بہتر ہیں. دوسرا آپ کو بتاتا چلوں کہ کنسلٹنٹس کے ہی بارے میں بہت سارے ہمارے کلائنٹس ہمارے سے پوچھتے ہیں کہ فلاں کنسلٹنٹ نے مجھے کہا کہ میں اٹلی میں موجود ہوں، میں نے ٹیکس پے کرنا ہے، تب تمہارا نولا جو ہے وہ جاری ہوگا.
میرے 2000 یورو جو ہے وہ اس میں خرچ آ جائے گا. تو بہرحال اس کا بھی جو پروسیس ہے، جو حقیقت ہے، وہ میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ چونکہ ہمارے یہاں پاکستانی اور انڈینز خاصے موجود ہوتے ہیں، اگر وہ خود اس ایلیجبلٹی کو فال نہیں کرتے کہ وہ ٹیکس پے کریں یا ان کا اپنا بزنس ہو، تو وہ اپنے فرینڈز وغیرہ جو یہاں پہ اٹیلین زبان کے کو جانتے بھی ہیں اور یہاں کے نیشنل بھی ہیں، ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے سے 2000 یورو لے لیں، اور آپ باقاعدہ طور پہ گورنمنٹ سے ریکویسٹ کریں، امیگریشن فرم سے ریکویسٹ کریں کہ وہ پاکستان سے 3 بندوں کے لیے جو ہیں وہ ہم نے نولا جو ہے وہ جاری کروانے ہیں. تو آپ مہربانی کر کے آپ جو ہے وہ امیگریشن ڈپارٹمنٹ کو جو ہے وہ ریکویسٹ بھیجیں، ہم آپ کو اس کے عوض جو ہے وہ 2000 یورو 4000 یورو جو ہے وہ پے کر دیں گے. تو یہ چیزیں واقعی سچ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، آپ اس ایلیجبلٹی کو فال نہیں کرتے، تو آپ کسی سے ریکویسٹ کرتے ہیں، تو جو دوسرا بندہ آپ کی ریکویسٹ سننے والا ہے، یہ اس کے اوپر میٹر کرتا ہے کہ وہ آپ سے کتنے چارجز لے. وہ آپ کی کمزوری سے، آپ کی مجبوری سے، آپ کے بینیفٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے چارجز بتا سکتا ہے کہ میں 2000 یا 3000 یوروز جو ہے وہ آپ سے چارج کروں گا، اور آپ میرے بیہاف پہ جو میری کمپنی ہے وہ آپ کو نولا جاری کر دے گی. پھر یہ اس طریقے سے جو پیسے دے کے نولا حاصل کیا جاتا ہے، یہ پاکستان میں جس کنسلٹنٹ کے پاس آتا ہے وہ بھی پھر اپنا مارجن بیچ میں رکھتا ہے اور پھر وہ بھی سارا پروسیس کرتا ہے. تو اس وجہ سے اٹیلین امیگریشن کا ویزا ہوتا ہے، اس کی پرائس جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور 25,000 30,000 ہو جاتی ہے. پرانا ریٹ 15 سے 20,000 تھا. تو ہمیں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. دھوکہ بالکل بھی نہیں ہوتا. کاسٹ آ رہی ہوتی ہے، وہ بہت مشکل سے پوری کی جا رہی ہوتی ہے، بیک اینڈ کے اوپر کسی کی منت کی جا رہی ہوتی ہے، ترلے کیے جا رہے ہوتے ہیں اور اس کو بھی پے کیے جا رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں اس تمام پروسیجر کو جینون ہی سمجھنا چاہیے. آخر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ جنوری میں ویزاز جو ہیں وہ اٹلی ایمبیسی کے جو ہیں وہ اوپن ہو جائیں گے. آپ ہماری چینل کے ساتھ جب لنک رہیں گے تو انشاءاللہ ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اور آخر میں سب سے بڑا سوال جو میرے کلائنٹس نے میرے سے پوچھا ہے، میں اس کا جواب دیتا چلوں کہ اگر آپ کو ویزا مل جاتا ہے 9 ماہ کا اور اس کے بعد آپ اس ویزا کو رینیو کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے رینیو کیسے کر سکتے ہیں. اکثر لوگ جن کے لنکس اٹلی میں نہیں ہیں، ایجوکیشن بھی نہیں ہے، تو لازم بات ہے وہ ڈفرینٹ کنسلٹنٹس کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، وہ ان سے پیسے تو چارج کرتے ہیں. لیکن اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو یہ تمام تر پروسیجر جو ہے وہ اتنا کاسٹلی نہیں ہوتا. اس کو آپ ایزیلی جو ہے وہ کر سکتے ہیں. آپ کے وہ فرینڈز جو اٹلی میں موجود ہیں اور اپنا ویزا رینیو کرنا چاہ رہے ہیں اور اپنے اخراجات بچانا چاہ رہے ہیں، ہمارے ڈسکرپشن میں لنک دیکھ سکتے ہیں. آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں، ہم آپ کو اٹلی میں موجود جو ہمارے کنسلٹنٹس ہیں ان کا آفس کا ایڈریس، ان کا ای میل ایڈریس پرووائڈ کر دیں گے. آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. بہت جائز پرائس میں وہ آپ کا ویزا جو ہے وہ ایکسٹینڈ کروا کے دے دیں گے. اس امید کے ساتھ کہ آپ کو یہ ویڈیو جو ہے وہ انفارمیٹیو لگی ہوگی اور انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ بھی حاصل ہوا ہوگا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کا ویزے کا جو پروسیس آگے آنے والا ہے وہ انشاءاللہ بہترین ہوگا. تو بہت بہت شکریہ اس چینل کو دیکھنے کا. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا اور اپنے فرینڈس کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.